رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والسماء ذات الحبك، قسم ہے آسمانوں کی رستوں والے، انکم لفی قول مختلف، بے شک تم ہو ایک مختلف بات میں، یؤفک عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے اس بات سے جو پھیر دیا گیا، قتل الخراصون، مارے گئے اٹکلے دوڑانے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین، کب ہے بدلے کا دن، یوم هم علی النار یفتنون، جس دن کہ وہ آگ پر تپائے جائیں گے، ذوقوا فتنتکم، کہا جائے گا چکھو اپنی شرارت کا مزہ، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے جو عطا کرے گا انہیں ان کا پروردگار، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ تھے اس سے پہلے نیکی کرنے والے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھے وہ رات کا تھوڑا سا حصہ سونے والے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں وہ بخشش طلب کرتے تھے، وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں، حق للسائل والمحروم، حق ہے مانگنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ سورہ زاریات کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرما کر فرمایا کہ تو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آخرت کا وہ سچا ہے، اور جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے وہ بھی واقع ہو کر رہے گا۔ آج کی آیات کے اندر بھی آخرت ہی کا ذکر موجود ہے، جس میں اللہ نے اہل ایمان کا انجام بھی ذکر فرمایا ہے اور آخرت کے منکرین کی سزا کا بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، جو رستوں والا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ بظاہر ہمیں آسمانوں میں رستے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کا آنا جانا انہی آسمانوں کے بیچ سے ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیغمبر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو تب بھی ان آسمانوں کے بیچ سے گئے، کوئی الگ سے راستہ نہیں بنایا گیا۔ تو معلوم ہوا بظاہر ہمیں نظر آنے والی یہ چھت، اس کے اندر راستے بھی ہیں جو میری آپ کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو اس لیے فرمایا قسم ہے آسمان کی رستوں والے، انکم لفی قول مختلف۔ اب یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ بے شک تم پڑے ہوئے ہو ایک مختلف بات میں، یعنی قرآن تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ آخرت آ کر رہے گی، لیکن تم ماننے کو تیار نہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے یؤفک عنہ، اس جیسی بات سے پھیرا جاتا ہے من افک، اسی شخص کو جسے اللہ کی جانب سے پھیر دیا گیا،
یعنی کسی کے ذہن میں یہ اگر بدعقیدگی آ رہی ہے تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے کہ اسے حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو فرمایا قتل الخراصون، مار ڈالے گئے اٹکلیں دوڑانے والے، جو عقائد کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں اپنی اٹکلیں دوڑاتے ہیں، عقلی فیصلے کرتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ ہلاکت میں ڈال دیے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں کبھی اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ دینی معاملات عقل میں آئیں یا نہ آئیں، قرآن میں آ گئی جو بات، احادیث طیبہ میں جو بات آ گئی، وہ ہماری عقل کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے۔ باب العلم، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دین عقل کے تابع نہیں، بلکہ عقل ہماری دین کے تابع ہے۔ اگر ہمارا دین عقل کے تابع ہوتا تو موزے جو پہنے جاتے ہیں سردیوں میں، ویسے تو یہ جراب ہے، جراب کے اوپر تو ہم مسح نہیں کر سکتے فقہ حنفی کے مطابق، لیکن چمڑے کا موزہ جو پہنا جاتا ہے اگر وہ پہن لیتے ہیں تو شرعی طور پر ان پر آپ پاؤں دھونے کی بجائے مسح کر سکتے ہیں۔ تو اب عقل کا تقاضا یہ تھا کہ چونکہ موزہ چلتے ہوئے نیچے کی جانب گندگی لگنے کا اندیشہ ہے تو مسح کہاں ہونا چاہیے تھا؟ تلوے پہ، نیچے، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے؟ مسح آپ نے کہاں کرنا ہے جی؟ اوپر کرنا ہے۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ دین عقل کے تابع نہیں بلکہ عقل دین کے تابع ہے، کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو موزوں کا مسح نیچے کی طرف ہوتا، اوپر کی طرف کبھی بھی نہ ہوتا۔ تو اس لیے دین کو کبھی اپنی عقل کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق نہیں کرنا۔ اس لیے فرمایا قتل الخراصون، مار ڈالے گئے اٹکلیں دوڑانے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو غفلت میں بھول چکے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، جنہیں دین کی سمجھ ہی نہیں۔ فرمایا یسألون ایان یوم الدین، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کب ہے بدلے کا دن، قیامت کب آئے گی؟ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کرتے تھے۔ فرمایا میرے حبیب آپ ان سے فرما دیں یوم، وہ دن، ہم علی النار یفتنون، جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ جیسے سونے کو گرم کر کے جو ہے اس کے جو ہے اپنا زیور وغیرہ بنایا جاتا ہے، ایسے ہی لوہے کو بھٹی میں گرم کرنے کے بعد ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ تو روز محشر، روز قیامت، کافروں کو اس طرح جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا انہیں بڑا شوق ہے اس دن کا، وہ دن کوئی آسان نہیں، اس دن ان لوگوں کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم، اور اس وقت اللہ کی جانب سے ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا چکھو آج اپنی شرارت کی سزا۔ ھذا الذی، یہ ہے وہ دن، کنتم بہ تستعجلون، جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے، روز پوچھتے تھے کب آئے گی قیامت، یہ ہے وہ دن۔ اب قرآن مجید کا اسلوب ہے، پہلے اللہ نے باطل کا ذکر فرمایا، ان کا انجام بیان فرمایا، تو اب اگلی آیات میں اللہ نے اس کے مقابلے میں نیکوکار لوگوں کا ذکر فرمایا اور ان کا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ تو فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، باغات بھی اور ان کے اندر بہنے والی نہریں اور چشمے، ان میں ان کی رہائشیں ہوں گی۔ اب یہاں اللہ نے نیک لوگوں کی 5 صفات بیان کی ہیں، یہ 5 صفات جس میں بھی ہوں گی انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب میرا آپ کا کام صرف سننا سنانا ہی نہیں بلکہ جو اچھی باتیں ہیں انہیں اپنانا اور جو بری باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ نے 5 صفتیں یہاں نیک لوگوں کی، جنتی لوگوں کی بیان فرمائی۔ پہلی صفت متقین کے لفظ میں ہے، تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو پہلا کام یہ ہے جتنا ممکن ہو گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو فرمایا گناہوں سے بچانے والے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم،
اور یہ تقوی والے لے رہے ہوں گے جو انہیں ان کا رب دے گا۔ اشارہ فرما دیا کہ اللہ بھی اپنی شان کے مطابق دیں گے اور یہ بھی لے رہے ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو ایک حد تک خواہشات ہوتی ہیں، بسا اوقات انسان خود بھی اکتا جاتا ہے، لیکن جنت میں ایک ہی نعمت بار بار کھانے سے بھی بندہ نہیں اکتائے گا، ہر بار نئی طلب پیدا ہوگی۔ تو فرمایا یہ لے رہے ہوں گے جو انہیں ان کا رب عطا کرے گا۔ اور اللہ یہ انہیں کیوں دیں گے نعمتیں ساری؟ دوسری صفت آ گئی، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کہ بے شک یہ لوگ تھے اس سے پہلے نیکی کرنے والے۔ نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی، روزوں کا مہینہ آیا، روزے رکھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، تو نیکی کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے اور نیکیاں کرنے والے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی مت چھوڑیے، ہو سکتا ہے وہی معمولی سی نظر آنے والی نیکی تمہاری بخشش کا سبب بن جائے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کیجیے، ہو سکتا ہے وہی گناہ تمہاری پکڑ کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے نیکی کرنا، گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا۔ تیسری صفت فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں تھوڑا سا حصہ بس سویا کرتے تھے، رات کے وقت میں تھوڑا سا حصہ آرام، جسم کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، باقی وقت اللہ کے حضور مناجات میں گزار دیتے تھے، پوری رات بھی عبادت میں۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی، جب سحری کا وقت ہوتا تو فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب سحری کا وقت ہوتا تو یہ رو رو کر استغفار کرتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور پانچویں صفت بیان فرمائی کہ جہاں یہ نماز روزہ کی صورت میں عبادت ادا کرتے تھے، وہیں پر مالی حق بھی ادا کرتے تھے۔ فرمایا وفی اموالہم، ان کے مالوں میں حق للسائل، حق تھا مانگنے والے کے لیے، کوئی آ گیا دروازے پر، سائل ہوں مجھے دے دیں، اسے بھی یہ دیتے تھے، والمحروم، اور اگر کوئی مستحق ان سے مانگتا نہیں تھا تو یہ اسے بھی جا کر تلاش کر کے دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف سائل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آئے گا تو دیں گے، بلکہ اپنی فیملی میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں تلاش بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مستحق ہو جو شرم کے مارے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، وہ زیادہ حقدار ہے سائل کی بنسبت میں۔ اللہ پاک ان صفات کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔